السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یک محرم کا پہلا عشرہ جن برائیوں کی وجہ سے واقع کربلا وجود میں آیا، یزید اور اس کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی کے نواسہ ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، شہید کر دیا۔ یہ دین اور علم کی دوری تھی، خاندانی اہل بیت سے فضائل کی دوری تھی۔ لا الہ الا اللہ تو یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا اور نماز بھی دونوں طرف، لیکن جس نے حق و باطل کو جدا کیا وہ علی ولی اللہ امام حسین تھے۔ امام حسین کو نواسہ رسول ہونے کا لازوال شرف حاصل ہے، جن کے نانا کا قول حدیث اور سنت عمل ہے، جن کے بابا کو باب العلم کا خطاب حاصل ہے۔ مکہ ولادت مسجد شہادت، کسے نہ میسر نہ شد این سعادت۔ حضرت علی کی والدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی آغوش میں آپ نے جنم پائی، جن کو قرآن پاک نے چادر تطہیر اڑائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ پیارے نبی کی زوجیت میں امیر معاویہ کی بہن ہمشیرہ تھی اور قرابت داری تھی۔ عالم اسلام جو تھا وہ متحد ہو گیا تھا، بے شمار فتوحات کا سیلاب منڈایا تھا، بحری بیڑے، جنگی بیڑے، فوجی چھاؤنیاں، بہت اسلام نے بہت ترقی پائی۔ اور حضرت علی کے 10 سال کی دور حکومت کے بعد پھر امیر معاویہ کو ایک صحابی مغیرہ ابن شعبہ، جو جلیل القدر صحابی تھے، حضرت علی کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب اپنا جانشین جو ہے وہ نامزد کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ کو ذرا تردد ہوا، لیکن مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تھا، تو انہوں نے جو تھا یزید کو اپنا نامزد کر دیا۔ تمام افراد نے امیر معاویہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لیکن صرف 5 افراد نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن زبیر جو ابو بکر کے نواسے اور حضرت اسما کے بیٹے تھے، اور 5ویں جو تھے وہ حضرت امام حسین ابن علی تھے۔ تو نہ تو یزید نے ان سے کہا کہ تم نے بیعت کیوں نہیں کی، اور نہ ان سے بیعت کرنے کو کہا، لیکن جب امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید نے ان 5 کو بیعت کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو عمر میں سب سے بڑے تھے اور پہلے مفسر قرآن تھے، اور عبداللہ ابن عمر وہ بھی عالم تھے اور مفسر قرآن تھے، اور حدیث کی ایک سنہری زنجیر ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے یزید کی حکومت کو جو تھا وہ تسلیم کر لیا اور کہا کہ کام تو غلط ہوا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کہ فتنہ فساد کیا جائے اور ہم اکٹھے ہو کر بعد میں یزید کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع کریں گے۔ لیکن جو تھے امام حسین نے، ابن زبیر نے، انہوں نے جو تھا وہ اسلام جو تھا یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ چھوڑ کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا، مدینے گئے تبلیغ اسلام کے لیے۔ امام حسین نے اپنا وطن مدینہ چھوڑا، کربلا گئے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ جب 28 رجب کو امام حسین
اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ اور نانائے رسول کا روزہ چھوڑا تو رباب کے بطن سے علی اصغر جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 12 دن تھی۔ علی اصغر کربلا کے وہ ننھے شہید ہیں جن کی ساری عمر سفر میں گزری۔ علی اکبر کی عمر یعنی 10 محرم کو علی اصغر کی عمر جو تھی وہ 6 ماہ تھی۔ خیموں سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ العطش العطش، تمام خیموں سے پیاس پیاس پانی کی آواز آ رہی تھی۔ آپ ایک ایک خیمے کو دیکھتے، پھر رباب کے خیمے میں جاتے ہیں، دیکھا پیاس کی وجہ سے رباب کا دودھ خشک ہو چکا تھا، بچہ پیاس کی شدت سے بے قرار تھا۔ رباب ہوتے ہوئے کہتی ہیں امام حسین اسے یزید کی فوجوں کے پاس لے جاؤ، اور شاید کسی بچے والے باپ کو میرے بچے پر ترس آ جائے اور وہ اسے پانی پلا دیں۔ آپ اپنے بچے علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ سخت گرمی، صحرا کی دوپہر کا وقت، آپ نے اپنے بیٹے کو امامہ میں چھپایا اور یزید کی فوجوں کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید اب سب لوگ ختم ہو چکے، اب یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن آپ نے کہا میں اپنا چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ لایا ہوں جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی چاہیے۔ آواز آئی، بچے کے بہانے خود پانی چاہتے ہو؟ امام حسین نے بچہ تڑپتی ہوئی گرم ریت پر بچے کو لٹا دیا اور خود چند قدم جو تھے وہ پیچھے ہو گئے۔ اتنے میں آواز آئی، حرملہ تیر چلاؤ، علی کے اس آخری چراغ کو بجھا دو۔ فوراً حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جاتے ہیں، بچے کو گود سے اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اتنے میں تیر جو تھا وہ آپ کے بازو سے اور پیچھے سے حلق میں جو تھا وہ تیر آ گیا۔ دیر واز ٹوٹل سائلنس اوور کربلا، مکمل خاموشی تھوڑی دیر کے لیے چھا گئی۔ آپ کی آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا گیا۔ بروکن سائلنس، دا ویوز آف دریائے فرات، یعنی فرات کی لہروں کی پانی کی آواز جو تھی وہ یزیدی فوج نے محسوس کی اور ان پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا۔ امام حسین نے بچے کا تیر نکالا تو ایک دم خون کے فوارے چھوٹے۔ زمین سے آواز آئی، حسین زمین پر پھینکو گے تو زمین سے فصل نہ اگے گی، حسین آسمان پر پھینکو گے تو بارش نہ ہوگی۔ آپ نے سارا خون اپنے جسم مبارک پر جو تھا وہ مل لیا۔ اب بچے کو لے کے کہتے ہیں واپس کیسے جاؤں؟ آپ خیمے کی طرف چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ 7 بار آپ نے ایسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ خیمے پر رباب کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کہا یا حسین بچے کو پانی پلا لائے ہو؟ کہا ہاں، آب کوثر پلایا ہے۔ اور یہ وہ واحد شہید ہے جسے ماں اور باپ دونوں نے کربلا کی تپتی ریت میں سائڈ آف دا ٹینٹ جو تھا قبر کھود کے جو تھا چھپا دیا۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو سروں کی گنتی کی گئی تو اس میں ایک سر کم تھا۔ تو وہ حرملہ نے کہا کہ میں نے ایک 6 ماہ کا بچہ مارا تھا، اسے امام حسین نے جو ہے وہ دفنا دیا ہے۔ حکم ہوا سب گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور کربلا کی زمین کو چھلنی کر دو۔ بس تھوڑی دیر گزری، ایک نیزے کی انی پر اصغر کے سینے میں پیوست ہو گئی اور لاش اصغر نو کے تیر پر بلند ہوئی۔ تیسری بار اصغر کو اس طرح شہید کیا گیا، لاش کو نیزے سے اتارا، برچھی نکال دی گئی اور لاش کو زمین پر لٹایا گیا اور اصغر کے گلے کو کاٹا گیا۔ پھر سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے واحد جد امجد سید زین العابدین ساری زندگی واقع کربلا کو یاد کر کے روتے رہے۔
یہاں تک کہ جب کھانا اور پانی آتا اس پر نظر پڑتے ہی بے شمار بے اختیار ہونے لگتے۔ اگر کسی قصاب کی دکان پر جاتے تو اس سے پوچھتے کیا تم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ قصاب کہتے مولا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ امام حسین رونے لگتے، ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے پیاس سے میرے بابا کو پس گردن ذبح کیا۔ ایک روز حضرت حمزہ کے بیٹے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا سید سردار کب تک روتے رہو گے؟ کیا آپ کے چچا حمزہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا آپ کے دادا حضرت علی شہید نہ ہوئے تھے؟ یہ اہل بیت کا قتل ان کی عادت اور اللہ کی کرامت ہے جو اللہ کے نزدیک بہت درجہ رکھتی ہے۔ سلام یا حسین، سلام تمام شہیدان کربلا کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔